الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم من يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم النکاح من سنتی ومن راغب عن سنتی فلیس منی صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، آپ حضرات کے سامنے کلام اللہ شریف کے آیات کریمہ اور احادیث مبارکہ تلاوت کی۔ اللہ پاک مجھے حق سچ کہنے کی، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، نیت صاف کریں۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ نیت صاف منزل آسان۔ بہرحال آپ حضرات کے سامنے جو آیات کریمہ پڑھی گئی، اس کا تعلق نکاح کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے نکاحوں کا نکاح کرواؤ۔ اگر آپ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اگر آپ غریب ہوں گے تو اللہ پاک اپنے فضل سے آپ کو مالدار کر دے گا۔ اللہ کے پاس بڑی وسعت ہے، اللہ بڑی ذات ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اس لیے دیکھیں، یہ تو ہم معاشرے کے اندر سنتے ہیں کہ جب بھی نکاح ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی شریعت ہوگی، آپ حضرات آئیں، ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں، لیکن شریعت کا نام ہی چلتا ہے، اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ سارا شریعت کے خلاف ہوتا ہے سوائے نکاح کے۔ اصل میں دو چیزیں ہیں، ایک چیز یہ ہے سنت اور دوسری رواج۔ سنت اصل ہے اور ہمیشہ کے لیے، رواج نہ نقل ہے نہ کوئی چیز ہے، اور ہمیشہ کے لیے بھی نہیں ہے۔ سنت میں سکون ہے، راحت ہے، اور اللہ کی رضا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور رواج کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تکلیف، پریشانیاں، الجھن اور دکھ۔ اور اللہ کا کوئی بھی حکم ہے وہ انسان کے لیے مشکل نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے مشکل نہیں ہے اس کو ادا کرنا۔ نماز ہے تو نماز میں کوئی پیسہ ٹکا نہیں لگتا، حج ہے تو حج اس کے اوپر فرض ہے جس کو استطاعت ہو، زکوٰۃ ہے جس کے پاس پیسہ ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اسی طرح یہ نکاح ہے۔ اب نکاح جو ہے، یہ نکاح ایک عظیم عمل ہے۔ جب تک انسان نکاح میں رہتا ہے اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ اب نکاح کے اندر جو سنت عمل ہے، ایک تو اللہ کا حکم ہے، دوسرا یہ ہے کہ نکاح میں ایک تو نکاح کرنا ہے اور دوسرا ولیمہ اور ایک رخصتی ہے۔ اب اس کے علاوہ جتنی چیزیں وہ رواج ہیں، مثال کے طور پر جہیز، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادی کی، اس میں جہیز ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بیٹیوں کو رخصت کیا، ان کا جہیز ثابت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ڈھول ڈھمکا وہ تو ہے ہی نہ جائز۔ اسی طرح مثال کے طور پر کوئی مہندی مانی یا اور جتنے رواج ہیں، یہ ساری چیزیں رواج ہیں، سنت کے خلاف ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سنت والا عمل کریں اور سنت کے مطابق اس شادی بیاہ کو کریں، کہ اس لیے کہ اس میں اللہ نے راحت اور سکون رکھا ہے اور اللہ نے برکت بھی رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ نکاح بابرکت ہے جس میں کم خرچ ہو۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے اللہ سے وعدہ کیا اللہ آپ کے حکم نبی کے طریقے پر چلیں گے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کلمے کے تحت جتنے بھی اللہ کے حکم ہیں ان کو کریں تاکہ اس میں ہم کامیاب ہو، کامیابی دین میں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔